کتنا نقصان اس سے جو ہے پہنچنے کا اندیشہ ہے اور اب کی صورتحال کیا دیکھی جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کرنٹلی اس کا فاصلہ کراچی سے تقریباً 400 کلومیٹر جنوب ہے، یعنی کہ کراچی سے یہ 400 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اور آج رات سے لے کر کل صبح تک مزید یہ شمال کی جانب سفر اپنا جاری رکھے گا، اور اس کے بعد اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ کل دن کے صبح کے اوقات میں یہ اپنی سمت کو چینج کرے گا اور شمال مشرق کی طرف ریکرو کرے گا. اور اس بات کی توقع ہے کہ یہ 15 تاریخ کی دوپہر یا شام کو کے ٹی بندر کے مشرق اور انڈین گجرات کے علاقے کچھ میں کسی مقام پر لینڈ فال کرے گا. ٹھیک سر، جس طرح سے یہ جو بڑے طوفان ہوتے ہیں ان کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کتنا بڑا نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے؟ اور بارشیں جو ہیں جو ابھی سٹارٹ ہوں گی، کتنے روز یہ بارشیں جاری رہیں گی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو 4 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سمندری طوفان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ ہوتی ہے اسٹرانگ ونڈز، جیسا کہ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ اس کے مرکز اور اس کے اطراف میں تقریباً 170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. دوسرے نمبر پر جو سمندر میں طغیانی ہوتی ہے طوفان اور اس کے اطراف میں تقریباً 30 سے 35 فٹ کی لہریں اس کے اطراف میں موجود ہیں، اور سی سٹیٹ جو ہے وہ بہت شدید ترین رف ہے. دوسرا یہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. تیسرا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایسوسیٹڈ جو کلاؤڈ ماس یا بادل ہوتے ہیں ان کے ساتھ بارش آتی ہے. چوتھے نمبر پر اسٹارم سرج ہم کہتے ہیں، یعنی کہ جب یہ طوفان ساحلی علاقوں کی طرف قریب آتا ہے تو اس کے زیر اثر سمندر میں شدید طغیانی ہوتی ہے اور سمندر کا پانی نشیبی ساحلی علاقوں میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے آج 16ویں اپنے الرٹ میں مزید اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور کہا ہے کہ جہاں تو یہ طوفان ٹکرائے گا وہاں تو تقریباً یہ سمجھ لیں گے 18 سے 20 یا 25 فٹ کی بلندی کی لہریں ہو سکتی ہیں، لیکن سندھ کے اس سے الگ کراچی اور اس سے ملکہ علاقوں میں تقریباً 2 سے 2.5 میٹر کی لہریں ہو سکتی ہیں، جبکہ بلوچستان کے ساحل میں کراچی سے لے کر اورماڑا تک 2 میٹر کی سمندری لہریں آ سکتی ہیں. تو جو نشیبی علاقے اس ساحلی پٹی پر جو نشیبی علاقے ہیں ان میں سمندر کا پانی اندر کی جانب یعنی کہ خشکی کی جانب آ سکتا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ مسلسل اس کا جو ہے وہ رخ بدل رہا ہے بائپرجوائے طوفان کا، اور کے ٹی بندر سے ممکنہ طور پر یہ گزر سکتا ہے. اس کے علاوہ چند گھنٹے پہلے تک یہ بھی کہا جا رہا تھا، بلکہ چند روز پہلے تک، کہ کراچی میں ابراہیم حیدری کے مقام پر بھی جو ہے اس طرح کے خطرات ہو سکتے ہیں. تو کیا اب یہاں پر کوئی بڑا خطرہ جو تھا وہ ٹل چکا ہے؟ سے 2 روز قبل تک جو ہمارے موسمیاتی ماڈلز تھے ان کے اندر انسرٹنٹی تھی، یعنی کہ کسی بھی ایک مقام کے اوپر کسی ایک ٹریک کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا. پہلے اس بات کی توقع تھی یہ عمان کی طرف جائے گا، پھر کچھ ماڈلز نے یہ کہا کہ یہ ہمارے بلوچستان کوسٹ پہ آئے گا، پھر کچھ ماڈلز نے اس کو اسٹریٹ جو ہے وہ کراچی کی طرف، جیسے آپ نے ابراہیم حیدری کی بات کی، کچھ ماڈل جو ہیں وہ کراچی کے مغرب میں لے کے جا رہے تھے، یعنی کہ کراچی اور سمیانی کے بیچ میں. اس کے بعد کچھ ماڈل اس کو ایگزیکٹ کراچی پہ لا رہے تھے، پھر کچھ ماڈل جو ہیں وہ اس کو کراچی کے مشرق میں ابراہیم حیدری والے ایریا کی طرف لے کر آ رہے تھے. لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ علاقے کی کلائمیٹالوجی کیا ہے. صرف ہم کمپیوٹرز یا موسمیاتی ماڈلز کے اوپر نہیں چلتے ہیں، تو ہم یہاں کا جو کلائمیٹالوجی ہے ایریا کی اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں.